الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. محترم بھائیو، جو آج کے موضوع کے آغاز سے پہلے کل سے ایک نیا سال، تدریسی سال شروع ہو رہا ہے. بچوں کا نیا سال شروع ہو رہا ہے اور بہت سے اسکولوں میں یعنی، اور اس حساب سے جو آج کا خطبہ تھا ویسی موضوع پہ تھا، اس کے میں آپ کے سامنے 4-5 نکات چند منٹ میں پیش کرتا ہوں. اس کے بعد ہم دوسرے موضوع کی طرف انشاءاللہ آئیں گے. پہلی بات جو علم حاصل کرنے کے حوالے سے، جو پہلا لفظ قرآن میں نازل ہوا وہ اقرا کا تھا، یعنی پڑھو، وہی اس پہ دلالت کرنے کے لیے کافی ہے. اور پھر کائنات پہ غور و فکر کی ہمیں ہمیشہ دعوت دی گئی ہے قرآن میں. تو علم حاصل کرنے کی جو فضیلت ہے یا اس کا جو وہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. لیکن قرآن میں جہاں بھی یہ بات آتی ہے کہ علماء کو یہ ملے گا جس نے علم حاصل کیا وہ اللہ کے راستے میں ہے، جنت کے راستے میں، تو وہاں مراد اصل میں شرعی علم صرف ہوتی ہے. لیکن جو دوسرا علم ہے وہ تبھی باعث ثواب بنتا ہے اگر اس کا مقصد صحیح ہو. شرعی علم بذات خود اس کے ہر جو مفردات ہیں، یعنی اس کے ایک آپ اور چیز حاصل کرتے ہیں، اس کا ایک عبادت ہے وہ حاصل کرنا ہے. لیکن جو غیر شرعی سے مراد دنیاوی علوم ہے، جو بھی سائنس ٹیکنالوجی، بے شک وہ یعنی لازمی ہے، طب ہے یا جو بھی انجینئرنگ ہے، لیکن ان کا جو ثواب ہے وہ اصل میں ان کے مقصد کی وجہ سے ملتا ہے. انسان ان کو کیوں حاصل کر رہا ہے، اس لیے اس کی وجہ سے اس کا ثواب زیادہ ہے، کم ہوتا ہے. ممکن ہے اس میں کوئی بھی ثواب نہ ہو اگر وہ اس کا مقصد جو ہے وہ صرف محض دنیاوی مقصد ہی ہے، کچھ بھی اور اس کا مقصد نہیں، نہ اپنے اللہ کے احکام کے مطابق اپنے جو اہل و عیال ہیں ان کو سوال سے مستغنی کرنا یا امت کو فائدہ دینا، اس لیے مسلمانوں کو کوئی اس سے فائدہ پہنچے، کوئی اس کا دینی مقصد نہیں ہے، پھر ممکن ہے اس کو اجر جو ہے وہ صفر ہو جائے. تو جو دنیاوی علوم حاصل کریں تو ہمیں ہمیشہ اپنی نیت کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہماری جو نیت ہے اس کو حاصل کرنے کی وہ صحیح ہو جائے، تاکہ پورا جو علم حاصل کرنا ہمارا وہ بھی ایک عبادت بن جائے. پھر ایک اور جو بات خطیب صاحب نے کہی وہ یہ کہ علم کے ساتھ ساتھ تربیت ایک لازمی چیز ہے، اور یہ بہت سے تعلیمی انسٹیٹیوٹس میں معدوم ختم ہوتی جا رہی ہے. صرف علم دینا، ایک نالج ٹرانسفر رہ گیا، جو تربیت کا عنصر مفقود ہو گیا، اور اس کے بغیر علم حاصل، صرف علم جو ہے بغیر تربیت کے وہ اس کا کوئی فائدہ باقی نہیں رہتا. تو تربیت اگر اسکولوں کے لیے بھی لازمی کہ وہ تربیت کا ماحول پیدا کریں، اور جو وہاں پہ کمی رہ جائے کیونکہ ہمارے ہاتھ میں مکمل طور پہ وہ ماحول نہیں ہوتا، پھر ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس نقص کو پورا کریں گھر میں اور تربیت کو پورا کریں، کیونکہ ایک جو نئی نسل ہے پروان چڑھ رہی ہے، مستقبل کے جو ہیرو ہیں ان کو ہم نے تیار کر رہے ہیں اس پروسیس سے. اگلی بات کہ جو بغیر اقدار کے جو علم ہے، یعنی اپنی اسلامی اقدار سے ہٹ کے اس کو چھوڑ کے محض جو دنیاوی علم ہو، وہ وبال جان بہت دفعہ بن جاتا ہے. وہ ایک تو یہ کہ اس پہ اجر نہیں ملتا، لیکن دوسرا وہ الٹا وبال جان بعض دفعہ بن جاتا ہے، اور وہ تباہی کا، انسانیت کی تباہی کا باعث بنتا ہے. اور وہ انہوں نے یہ کھل کے مثالیں دی کہ یہ آج کل کا وہ علم کی بدولت یہ ہے کہ وہ اتنے بڑے اسکیل پہ عراق میں اور فلسطین میں اور کہاں جو ہے دنیا میں اس وقت وہ لوگ تباہی میں جا رہے ہیں جو کہ علمی لحاظ سے سائنٹیفکلی سب سے دنیا میں آگے ہیں اور لیڈ کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ تحقیقات ہو رہی ہیں. لیکن کیونکہ وہاں ویلیوز بالکل ختم ہیں اور محض اپنی مفاد پرستی، خواہش پرستی، اور صرف وہی ان کا مطمع نظر ہے، علم سارا جو ہے اسی کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے. تو پھر یہ چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ الٹا اس کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ پوری دنیا جو ہے ان کے علم سے نقصان اس کا اٹھا رہی ہے. تو علم بغیر اس کے کہ وہ اس کے ساتھ ایمان اور جو اقدار ہیں اسلامی اقدار وہ ساتھ ہوں، اس کے بغیر وہ ایک وبال جان بن جاتا ہے اور تباہی کا باعث بن سکتا ہے. تو یہ لازمی چیز ہے کہ جب دنیاوی علوم سکھائے جائیں بچوں کو یا بڑے جب سیکھیں تو اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو علوم ہیں، ایمان اور عقیدہ اور پھر یعنی جو اسلامی علوم ہیں، ان کو ایک کم از کم مقدار ان کی لازماً ہر ایک کو آنی چاہیے. ایک مسلمان انجینئر بنے، مسلمان ڈاکٹر بنے، جو بھی اس طرح سے
کہ وہ اس کا جو دوسرا علم ہے وہ فائدہ مند ہو جائے، وہ کہیں اس کے لیے وبال جان یا انسانیت کے لیے تباہی کا باعث نہ بن جائے. خواتین کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ بے شک خواتین جو ہیں وہ بھی اس طرح ہی ان کو بھی یعنی علم حاصل کرنا چاہیے جیسے کہ مردوں کو کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ جب ان کے لیے کوئی اسپیشلائزیشن کے اختیار کرنے کی بات ہے تو اس میں یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ ان کی نسوانیت سے متعلق ان کی نسوانیت سے مطابقت رکھتی ہو جو ان کا اختصاص جس کو ہم اختیار کر رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے کہ بعض جو لڑکیاں انہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ اس نے کتنی ڈگریاں لے لی، کوئی انجینئرنگ کر لی اور یا کیا مطلب 20 سال تک اس نے تعلیمی اداروں میں گزار دیے، لیکن اس کو اس بات کی تعلیم نہیں دی گئی کہ اس نے اپنا گھر کیسے چلانا ہے، اس نے شوہر کے حقوق کیا ہیں، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، جو کہ لازماً اس کو آخر کار اس نے تعلیم مکمل کر کے ہر ایک کسی کا مقصد ہوتا ہے وہ اپنے گھر جا کے اس کو بسائے گی، لیکن گھر کو کیسے بسانا ہے، وہاں لوگوں سے کیسے تعلقات رکھنے ہیں، اس بات کی اس کو ہرگز یعنی اس کے جو تعلیم اس میں یہ عنصر شامل ہی نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بعد میں وہ یہ چیز اس کے لیے تباہی کا یعنی باعث بنتی ہے. خواہ اس کے بعد جتنی بھی وہ ڈگریاں ہوں، لیکن اگر اس کو اس بات کا علم نہیں ہو اپنا گھر اس کی وجہ سے وہ تباہ کر لیتی ہے تو ان ڈگریوں کا اس کو کیا فائدہ. تو وہ اولویات جو ترجیحات ہیں لڑکی کے معاملے میں وہ ہمارے سامنے واضح ہونی چاہیے کہ کون سا علم زیادہ ضروری ہے اس کو دینا، کون سا بعد میں ضروری ہے. اور اگلی بات جو آخری بات یہ کہ اس پر بھی انہوں نے زور دیا کہ اسکولوں میں قرآن کا علم ایسے نہیں سکھایا جاتا جیسے کہ ہمیں سکھایا جانا چاہیے، جس مقدار میں بچوں کو قرآن سکھایا جانا چاہیے. تو اس کے اسکولنگ کے ساتھ ساتھ ان کو قرآن کے حلقوں سے بھی جوڑنا، اس کے اور ماں باپ کی طرف سے اس کو فالو اپ کرنا، یہ بھی ایک لازمی چیز ہے تاکہ وہ اس علم کے ساتھ قرآن کے ساتھ ان کا شغف باقی رہے، اس کو بھی صحیح پڑھنا اور سمجھنا اس کو سیکھیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو علم نافع حاصل کرنے والا اور اس علم کو صحیح طرح استعمال کرنے والا، امت کے لیے نفع بخش طریقے سے استعمال کرنے والا بنا دے. یہ جو پچھلا موضوع تھا ہمارا یہ اس کی دوسری اور آخری یعنی کڑی ہے. ہم نے پچھلی دفعہ جو پاکستان میں بہت ہی بڑے لیول پہ جو سیلاب سے تباہ کاریاں ہوئی ہیں، جو کچھ اس وقت بھی حالات وہاں پہ چل رہے ہیں، اور شاید جو حالات وہاں پہ تباہ کاری نہیں ہے اس کے صرف اس وقت جو اثرات ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن سال تک شاید دیکھنے میں اس کے اثرات دیکھنے میں سامنے آئیں گے. اس تعلق سے جو کچھ فقہی احکام تھے ان میں بات کی تھی. جو ایک اور اس بات میں جو ایک موضوع یعنی سمجھنا ایک عقیدے کے لحاظ سے ہمارے لیے ضروری ہے اور جس پہ آج کل بہت زیادہ بحث و مباحثہ بھی ہوتا رہتا ہے، وہ یہ کہ اس طرح کی آزمائشیں آخر کیوں آتی ہیں. خواہ آزمائش جو ہے وہ اس قسم کی ہو یا سیلاب کی صورت میں ہو یا مسلمانوں کا جو کفار کے ذریعے سے کفار کے مقابلے میں ان کی ہزیمت ہو، ان کے ہاتھ سے وہ یعنی قتل و غارت کا بازار جو ہے مسلمانوں میں گرم ہو. تو جس بھی قسم کی جو بھی دونوں یعنی اللہ کے فعل براہ راست اس کے تقدیر کی وجہ سے وہ مصیبت ہو یا اس میں دوسرے بندوں کا جو باغی بندے ہیں ان کا دخل ہو، لیکن اس کی وجہ کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہو سکتے ہیں، اس میں کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں. اور یہ ایک بات ایک مسلمان کا عقیدہ یہ لازماً ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی کام غیر حکمت کے نہیں ہے. اور یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، خواہ وہ سیلاب کی تباہ کاری ہوں یا کوئی جنگوں میں بڑے لیول پہ قتل و غارت ہو، اس میں کوئی ادنا سے ادنا چیز بھی اللہ تعالیٰ کی اس سے ادنا سے چیز سے بھی اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. خود سے یہ نظام کائنات کا نہیں چل رہا بلکہ اس کو ایک چلانے والا ہے. اور یہ جو پانی اگر اتنی مقدار میں آ گیا تو وہ یہ اللہ تعالیٰ کے سارے جند ہیں، اس کے لشکر ہیں، وہ اس کو جہاں چاہتا ہے جب آسمان کو کہتا ہے وہ بارش برساتا ہے، جس لمحے وہ کہتا ہے رک جا رک جاتی ہے. جب وہ زمین سے بھی چاہتا ہے وہ چشمے برسا دیتا ہے. جب وہ زمین کو جیسے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے سیلاب کے بعد اس کو حکم دیا اب لعی، تو وہ زمین کو حکم دیا کہ وہ نکل جائے پانی کا، اور ساری زمین بالکل خشک ہوگی. جتنا بھی پانی تھا، حالانکہ وہ بہت ہی بڑا یعنی سیلاب تھا تو طوفان نوح جو ہے، لیکن وہ دیکھنے میں جو ہے ساری زمین اپنے اندر اس کو نکل گئی. تو یہ ساری چیزیں اللہ کے احکام کے تابع ہیں، جو تکوینی اس کے احکام ہیں اس کے تابع ہیں، اس سے نکل کے کوئی چیز نہیں. اب انسان دیکھ کر ان کو بڑا ہولناکی آتی ہے، اس کو روب آیا تھا کہ یہ اب فلاں پانی کیسے ہوگا، یہ آ رہا ہے، لیکن یہ اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اس کو چلانے والا بہرحال ایک ہے. اور جو کچھ بھی یہ ہو رہا ہے یہ حکمت سے خالی نہیں. یہ ضروری نہیں کہ مجھے آپ کو ہر چیز کی حکمت سمجھ آئے. ہمیں ایک عمومی حکمتیں ضرور بتائی گئی قرآن و حدیث میں کہ آزمائشوں کی حکمتیں کیا ہوتی ہیں،
لیکن ضروری نہیں ہر واقعے کی حکمت اللہ کے احکام جو اس میں ہمیں سمجھ آئے. لیکن یہ عقیدہ رکھنا تو ہمارے لیے مسلمان ہونے کے لیے لازمی ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے. اس چیز پر ہم اپنا پکا عقیدہ رکھیں. اور آپ قرآن مجید میں غور کریں جہاں حکیم کا لفظ استعمال ہوا ہے اکثر اوقات یا علم کے ساتھ استعمال ہو یا عزت کے ساتھ استعمال ہوا ہے. یعنی علیم اور عزیز ان دو ناموں کے ساتھ اکثر حکیم کا جو ان دو صفات کے ساتھ حکیم کی صفت اکثر اوقات قرآن مجید میں آئی ہے. اور اس سے جو مفسرین نے نتیجہ نکالا کہ صرف جو حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی اس میں علم بھی شامل ہے. اس کو پورا علم ہے جو کچھ وہ ہو رہا ہے اس کے عاقبت کا انجام کار کا بھی اس کو علم ہے. اور علم کے بغیر یہ حکمت ہوتا ہے یہی ہوتا ہے کہ ہر چیز کو اس جگہ پر رکھنا جو کہ اس کے لائق ہے, جہاں پر اس کو رکھنا چاہیے, کام کو اس طرح سے کرنا جیسے کہ اس کو جس وقت میں اور جس طریقے سے کرنا چاہیے. اب اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے, اس علم کے مطابق وہ حکمت سے وہ اپنے احکامات جو ہے وہ نافذ فرما رہا ہے. اور دوسری طرف اپنے احکام نافذ کرنے کے لیے حکمت کے مطابق احکام نافذ کرنے کے لیے اس کے پاس پاور ہے, اس کے پاس قدرت بھی ہے. وہ عزیز ہے, وہ غالب ہے, وہ زبردست ہے. ساتھ عزیز کا اور علیم کا یہ دونوں ہمیں صفات ہیں حکیم کے ساتھ قرآن میں استعمال ہوتی نظر آتی ہیں. یہ جو حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی یہ خواہ تکوینی احکامات ہوں یا شرعی احکامات ہوں, یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب سنت میں نازل فرمائے اس میں بھی کوئی ایسا حکم ادنا سے ادنا چیز بھی کوئی ایک چیز بھی جو ذرہ بھر چیز جس کو مستحب قرار دیا کوئی حکمت سے خالی نہیں ہو سکتی. اور یہ انسان کی نالائکی ہے کہ وہ شریعت سے دور بھاگتے ہے, اپنی عقل کو لڑا کے کہتے نہیں اس وقت ان حالات میں یہ چیز ہونی چاہیے. اور پھر بعض دفعہ بالآخر بہت دور جا کے پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں اس کی دنیا کی جو مفاد تھا وہ بھی اسی میں تھا جو کہ شریعت نے بتایا تھا. ان پابندیوں کے اندر رہنے میں ہی اس کا دنیا بھی تبھی اس میں اس کی سدھر سکتی تھی اگر ان پابندیوں کے اندر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر نافذ کی ہیں. الغرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو تکوینی احکام یا شرعی احکام جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام حکمت سے خالی نہیں ہو سکتے. تو یہ بات ایک پکا عقیدہ رکھنا یہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارے لیے لازم ہے کہ کوئی بھی جو کام ہوتا ہے خواہ وہ جیسی بڑی آزمائش ہو یا نعمت ہو یا کسی کو زیادہ کیوں دے دی یا کم کیوں دے دی, اللہ تعالیٰ کے کرنے کا کام ہے اور کوئی بھی حکمت سے اس میں خالی نہیں ہے. یہ جو موضوع ہے کہ یہ آزمائشیں کیوں انسانوں پر آتی ہیں, اور ان آزمائشوں میں آپ دیکھیں گے صرف مسلمانوں پر نہیں آتی ہیں, بہت بڑی بڑی آزمائشیں. یہ سیلاب جو ہیں یہ امریکہ میں بھی آئے ہیں تو اور کہاں کہاں زلزلے جو ہیں چائنا میں بھی آئے ہیں, ہیتی میں بھی, مختلف کفار کے ملکوں میں بھی آئے ہیں. تو یہ خاص مسلمانوں کے ساتھ آزمائشیں جو ہیں خاص نہیں ہیں. وہ فرعون پہ کس قدر آزمائشیں آئی تھیں, پچھلی امتوں پہ کفار پہ جن کو ہلاک کیا گیا کیسی کیسی آزمائشیں, ہلاکت سے پہلے آزمائشیں کتنی آئی تھیں. تو یہ آزمائشیں خاص مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے. اور یہ سمجھنا کہ آج ہے یہ خوشحالی آ گئی آج پھر بدحالی آ گئی, یعنی اس کو صرف ایک سائیکل سمجھنا, کائنات میں ایک چل رہا ہے کہ پہلے اتنا آتا ہے پھر کچھ وقت گزرتا ہے پھر یہ آتا ہے. یہ جو ہے یہ مسلمان ہونے کے حساب سے ہمیں یہ زیب نہیں دیتی بات, بلکہ ہمیں یہ سمجھنا لازم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خوشحالی دیتا ہے اس کے پیچھے ایک حکمت ہے, جو بدحالی دیتا ہے اس میں بھی ایک حکمت ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو چلانے والا ہے. تو یہ جو آزمائش ہوتی ہے ہم اصل میں آزمائش اس کو سمجھتے ہیں جو ہمیں دنیاوی طور پہ جس کو سہنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے, جیسے سیلاب ہے یا زلزلہ ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف جو دے کے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں عام طور پر وہ آزمائش زیادہ بڑی ہوتی ہے, کیونکہ جو شکر کرنے والے لوگ ہیں وہ صبر کرنے والوں سے کم ہوتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, کہ میرے بندوں میں سے تھوڑے ہی ہیں جو شکر کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو کسی کو دے کر آزماتے ہیں تو وہ زیادہ تر اللہ سے غافل ہوتا ہے, ان نعمتوں میں مگن ہو کر اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے. شکر کا جو جذبہ ہے حقیقی معنی میں شکر ادا کرنا اس کے پہ کم ہی لوگ اس کو بجا لاتے ہیں. اس سے الٹ جب وہ اس کو محروم کر کے آزمایا جاتا ہے تو یہ آزمائش یہ اس کو واقعی آزمائش سمجھتا ہے اور اس میں وہ صبر کرتا ہے. بے شک اس میں بھی بہت سے لوگ صبر کا دامن چھوڑتے ہیں, لیکن صبر کرنے والے شکر کرنے والوں سے جو ہے وہ یعنی ان کی زیادہ ہوتے ہیں. لذلك کہ آزمائش دونوں طرح ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی صراحت فرمائی وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, ہم نے ان کو آزمائش سے دوچار کیا. وَبَلَوْنَاهُمْ ابتلا, دیکھیں ابتلا کہتے ہیں نا عربی میں آزمائش کو. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ, ہم نے ان کو آزمائش سے دوچار کیا حسنات سے بھی سیئات سے بھی, دے کر بھی اور لے کر بھی, محروم کر کے بھی. تو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش ہی یہاں پر قرار دیا.
بہرحال جو ہمارا موضوع ہے وہ انہی آزمائشوں کے تعلق سے جو کہ یعنی مصائب کی صورت میں جن سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوچار فرماتا ہے. اس میں جو حکمتیں ہمیں قرآن و حدیث سے یا علماء نے جو بیان فرمائی ہیں ان میں سے بعض حکمتوں کا یہاں تذکرہ کر سکتے ہیں, اللہ کی توفیق سے کریں گے. پہلی بات, اللہ تعالیٰ کی سچے معنی میں اللہ رب العالمین کی عبودیت کی یعنی تحقیق, اس کو اختیار کرنا. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اصل میں اپنے نفس کی عبادت کرتے ہیں, اپنی خواہشات کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کے بندے نہیں ہوتے. وہ اعلان ہی کرتے ہیں, بہت سے مسلمان بھی ایسے ہیں, وہ اعلان یہی کرتے ہیں. اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھائی ظاہر ایک پوچھنے والی بات ہے, ظاہر اللہ کے بندے ہیں, اعلان وہ ہر کوئی یہ کرے گا ان میں سے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. لیکن جب اس پر آزمائش آئے گی تو کھل کے سامنے آیا تھا کہ اصل میں کس کا بندہ تھا, کہ وہ اللہ کی عبادت جو ہے وہ اپنے مفاد کے لیے یعنی اس دائرے کے اندر کر رہا تھا جہاں تک اس کا مفاد تھا, یا اس کی خواہشات اس کے ساتھ دے رہی تھی, یا واقعی اللہ کا ہر لمحے بندہ ہے, خواہ وہ خوشحالی ہو یا بدحالی ہو. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں سورہ حج میں ہمیں بتایا, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ, اگر ان کو خیر پہنچتی ہے, دنیاوی خیر یہاں مراد ہے, اگر دنیاوی طور پر بھلائی پہنچتی ہے تو وہ اس میں دلچسپی لینے لگتے ہیں, پھر وہ اس عبادت پہ قائم رہتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ, اور اگر کوئی فتنہ پہنچتا ہے, آزمائش آتی ہے, تو پھر وہ اپنے چہرے پر الٹا چہرہ واپس پلٹ جاتا ہے. خسر الدنیا والآخرہ, ایسا جو شخص ہے وہ دنیا اور آخرت میں خسارے میں رہا. ایسا شخص ہے وہ اگر وہ اس کو اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں ہے, اگر اس کو خیر ہی اس کے پاس ہی دلچسپی لیتا رہا, اللہ کی عبادت پہ قائم رہا, لیکن وہ اللہ کی عبادت پہ اس لیے قائم نہیں کہ وہ اللہ کا ہی بندہ ہے, وہ اس لیے قائم ہے کہ اس کو خوشحالی آ رہی, کیونکہ جب اس کو بدحالی آئے گی تو پھر وہ اپنے الٹے پاؤں جو پلٹ جاتا ہے. اور یہ بات ہمیں نظر آتی ہے, کئی لوگ یعنی اپنے اطراف میں جب آزمائشیں آتی ہیں تو ہم لوگوں میں اس طرح کے لوگ دیکھتے ہیں جو کہ جب ان پر آزمائش آتی ہے تو وہ اللہ کی, ہمیں تب نظر آتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں تھے اور کیسے اللہ کی بندگی سے ایک دم سے انہوں نے منہ موڑ لیے. اس سلسلے میں بعض جو عبارتیں انتہائی خطرناک ہمیں سننے میں آتی ہیں اپنے معاشرے میں اور دوسرے معاشروں میں, لیکن بات ایک خاص واقعے کے تعلق سے, اور پچھلے جو زلزلہ 2005 میں آیا تھا اس میں بھی یہ بات سامنے آئی تھی. لوگوں نے آزمائش کی وجہ سے جو ان پر زلزلہ آیا یا سیلاب آیا, اللہ کی بندگی جو فرائض سے جس کے بغیر انسان کے مسلمان ہونے میں اس کے شک ہوتا ہے, ان کو بھی چھوڑ دیا کہ اللہ نے ہم نے کیا کیا تھا, کیوں آزمائش سے دو چار کیا. یعنی بہت سے لوگ, اور یہ بات جو ہے یعنی یقینی طور پہ یعنی بیان کروں, آپ نے بھی کئی لوگوں نے سنی ہوگی, بہت سے لوگ انہوں نے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی. زلزلے سے پہلے نماز پڑھتے تھے, سیلاب سے پہلے پڑھتے تھے, سیلاب آئے نماز پڑھنا چھوڑ دی, روزے رکھنے چھوڑ دیے. تو بھی ہم نے کیا کیا تھا, ہماری کیا غلطی تھی, فلاں جو ہے وہ ہمارے سے زیادہ بدکار ہے, وہ زیادہ غلط کام کر رہا ہے, اس پر کیوں نہیں اللہ کی آزمائش ہے, میرے پر کیوں آئی. تو یہ جو بندہ یہ اللہ کی تقدیر پر اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں آزمائش سے دو چار کیا. دوسری بات یہ کہ وہ اس آزمائش کو صرف اسی معنی میں لے رہا ہے کہ آزمائش جو ہے وہ اس کے گناہوں کے علاوہ کوئی اور اس کی وجہ نہیں ہو سکتی. تو وہ کہہ رہا ہے کہ جس کا زیادہ گناہ اس پر بڑا سیلاب آنا چاہیے, جس پہ تھوڑا گناہ اس پہ تھوڑا آنا چاہیے, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس طرح کا کوئی اصول نہیں بتایا. بہرحال اس طرح کے جو لوگ ہیں, اس طرح کی جو طبیعتیں وہ ایسے آزمائشوں میں سامنے آتی ہیں. پہلے وہ جب عافیت میں لوگ اس کی یعنی صحیح طریقے پر چلتے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی اپنی تقدیر پر صحیح معنی میں ایمان رکھنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے. دوسری جو ہمیں حکمت ایک نظر آتی ہے اس طرح کی آزمائشوں میں, وہ یہ کہ جو زمین میں اقتدار بخشنے کے لیے, زمین میں غلبے کے لیے یہ ایک تمہید پیدا کرتی ہیں, لوگوں کو تیار کرتی ہیں. اس طرح کی جو آزمائشیں ہیں, امام شافعی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے, کیا یہ کہ وہ صبر کرے اور اس پر آزمائش ہو, امتحان ہو, یا اس کو زمین میں غلبہ میسر آ جائے. امام شافعی نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ جو یہ زمین میں غلبہ ہے, یہ زمین میں جگہ پا لینا, یہ اصل میں انبیاء کا درجہ ہے, اور یہ زمین میں غلبہ آزمائش کے بغیر نہیں ہوتا. اور وہ کہتے ہیں کہ انسان پر جب آزمائش آتی ہے پھر ہی اس میں صبر کرتا ہے, اور صبر کے نتیجے میں اس کو زمین میں غلبہ جو ہے وہ عطا کیا جاتا ہے. جب صبر کرتا ہے تو پھر اس کو امامت دی جاتی ہے, زمین میں غلبہ جو ہے وہ
یعنی اس کے لیے اپنے دین پر اجتماعی طور پہ عمل کرنا ممکن بنایا جاتا ہے. مسلمانوں کی جو حکومت ہے وہ صحیح معنی میں تبھی وجود میں آتی ہے جب ایک اس میں صبر کرنے والے اور اللہ کی آیات پہ یقین رکھنے والے لوگ جن سے موجود ہوتے ہیں. تو اس طرح کی جو آزمائشیں وہ مومنین کو تیار کرتی ہیں زمین میں حکومت کرنے کے لیے, زمین میں صحیح جگہ پانے کے لیے. اور پھر یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں آزمائشیں. یہ بات کئی ایک احادیث میں ملتی ہے. دو حدیثیں جو دونوں حدیثیں ترمذی ہی کی ہیں وہ میں یہاں رکھتا ہوں. پہلی حدیث سے ابو ہریرہ کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة, کہ بلا جو آزمائش ہے وہ مومن مرد اور عورت کے ساتھ اس کے نفس میں, اس کے اولاد میں, اس کے مال میں لگی رہتی ہے, اس کو یعنی آئی رہتی ہے, اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی حتیٰ کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرتا ہے کہ ایک بھی گناہ اس پر باقی نہیں ہوتا. تو آزمائش کی وجہ سے اس کے سارے گناہ جو ہیں وہ جڑ گئے ہوتے ہیں. ظاہر ہے اس نے یہ اسی بندے کے لیے جتنی کہ اس آزمائش پر صبر کیا. تو یہ ایک حدیث جس میں کہ آزمائش کی وجہ سے گناہوں کے دھلنے کا ذکر ہے. دوسری حدیث وہ بھی ترمذی ہی کی ہے, حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا واذا اراد الله بعبده الشر امسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے لیے اس کی جو سزا ہے وہ جلدی اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں, اور جب کسی بندے سے شر کا ارادہ کرتے ہیں, ارادہ فرماتے ہیں تو اس کا گناہ اس کے گناہ کو تھامی رکھتے ہیں, اس کے گناہ کو پکڑی رکھتے ہیں تاکہ قیامت کے دن اس کا جو مکمل اس کی سزا اس کو عدل کے ساتھ اس کو دی جاتی ہے. یہ حدیث میں بھی یہی بتایا گیا کہ اگر جو آزمائش جو ہم نے خود برے اعمال کیے اس کی اگر ہمیں وہ سزا کے طور پہ آزمائش جو دنیا میں آ گئی تو اس آخرت کی جو سزا ہے جو کہ اس آزمائش سے کہیں بڑی ہے, تو مقابلہ نہیں ہے دونوں آزمائشوں میں, جو آخرت کی سزا اور اس کی جو دوسری طرف جو دنیا میں اس کی اگر سزا دی جائے تو پھر دنیا میں سزا دی جاتی ہے, اس کی وجہ سے آخرت کی سزا جو ہے وہ ٹل جاتی ہے. اس کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے لگیں گے اے اللہ جو بھی میں نے گناہ کیا ہے اللہ تو ان کی جو مجھے سزا ہے وہ دنیا میں دے دے. اس دعا سے ایک صحابی یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ جو آخرت میں تم نے سزا دینی ہے وہ مجھے دنیا میں دے دے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سختی سے منع فرمایا کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ جو بھی تمہارے سے کمی رہ گئی, نقص رہ گیا, تم یہ دعا کرو گے اللہ سارے کا مجھے سزا اس دنیا میں دے. تم اس کی اگر اللہ تعالیٰ یا تمہیں اس کی سزا دے دیں تم اس کی طاقت نہیں رکھتے. تم اللہ سے مغفرت کے سوال کرو, عافیت کے سوال کرو, یا اللہ دنیا میں بھی عافیت دے آخرت میں بھی عافیت دے. ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہمارے گناہ معاف فرما اور دنیا اور آخرت میں ہمیں عافیت دے. لیکن وہ گناہ جو کہ ہمارے معاف نہیں ہوئے یا جن سے ہم نے معافی اللہ سے طلب ہی نہیں کی اور ان کی سزا ہمیں اللہ تعالیٰ نے دینی ہو, اور ان گناہوں کے تعلق سے اگر اللہ تعالیٰ کا خیر کا ارادہ ہو بندے کا تو اس کی جو سزا ہے اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اس کی سزا اس کو دنیا میں دے دے بنسبت آخرت میں دینے کی. تو یہ لہذا اس حدیث میں بھی گناہوں کی معافی جو ہے اس کا تذکرہ ہے آزمائش کی وجہ سے. اور مسلم میں صحیح مسلم اگلی جو چوتھی حکمت ہمیں اس میں نظر آتی ہے آزمائشوں میں وہ اجر کا حصول اور درجات کی بلندی ہے. ایک طرف گناہوں کا مٹانا جو اس سے پہلے ذکر ہوا, اور پھر صرف گناہوں کا مٹانا نہیں درجات کی بلندی بھی ایک اور اس میں حکمت ہوتی ہے. ظاہر ہے جیسے انبیاء کو آزمائشیں آتی ہیں تو انبیاء تو ویسے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے بڑھ کے جس انسان پہ آزمائشیں آئیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور وہ گناہوں سے پاک صاف تھے, وہ تو معصوم تھے. یعنی انسانی بشری تقاضے سے کچھ لغزشیں ضرور ان سے ہو سکتی تھیں لیکن گناہ کا جہاں تک تعلق ہے وہ کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ سے وہ معصوم تھے, اللہ کی اپنے ان کو حفاظت میں رکھا ہوا تھا. تو ان کو جو آزمائشیں ان کو بھی آزمائشیں آتی تھیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ان کے درجات بلند فرماتے ہیں. آزمائشوں کے ذریعے جو لوگوں کے درجات مسلمانوں کے درجات بلند فرمائے جاتے ہیں. یہ بات صحیح مسلم کی حدیث میں آتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ راوی ہیں اس کے حدیث کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها الا رفعه الله بها درجة او حط عنه بها خطيئة, کہ مسلمان کو کوئی مصیبت نہیں پہنچتی خواہ کانٹا ہی کیوں نہ چبھے یا اس سے بڑی کوئی مصیبت, ادنا سے ادنا مصیبت ہے, کانٹا چبھ گیا یہ بھی ایک مصیبت ہے, اس سے بڑی کوئی بھی مصیبت سوائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے جو درجات ہیں وہ بلند فرماتے ہیں, اس کا درجہ بلند فرماتے ہیں یا اس کے گناہ جو مٹا دیتے ہیں.
تو گناہوں کو مٹانا اور درجات بلند کرنا، یہ اس میں دونوں حکمتوں کا اس حدیث میں تذکرہ ہوا۔ اگلی جو 5ویں بات جو حکمت ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ آزمائشیں ہمیں اپنے عیوب پر، اپنے جو عیب ہیں، اپنے جو نقائص ہیں، ان پر سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں اگر یہ واقعی اللہ کی طرف سے سزا ہے یا عذاب کی ایک صورت ہے، تو پھر عذاب کسی جو سزا ہے ہمیں اپنے کسی کیے پر مل رہی ہے، تو آخر وہ کون سی ہمارے گناہ ہیں، کون سی غلطیاں جن پر کہ یہ ہمیں سزا جو ہے مل رہی ہے۔ تو انسان ویسے غفلت کا شکار ہوتا ہے، لیکن اس پہ آزمائش آتی ہے تو وہ آزمائش اس کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے، اپنا محاسبہ نفس کرنے پر، جو اس نے مرحلہ اپنی عمر کا گزار دیا اس کو دوبارہ اس کو ریویو کرنے پر، اس کا محاسبہ کرنے پر کہ اس کے دیکھے کہاں کہاں غلطیاں تھیں، آئندہ اصلاح کی کوشش کرے، توبہ کرے، اس پر وہ اس کو مجبور کرتی ہے۔ اور ظاہر ہے یہ جو چیز ہے یہ ایک مسلمان کے لیے ایک یعنی لازماً اچھی چیز ہی ثابت ہوتی ہے۔ چھٹی بات جس سے تعلق سے یہ کہ توحید، ایمان اور توکل کے اسباق کا سبق، یعنی ان کے اسباق میں سے ایک سبق ہے آزمائش جو ہے، ان کا سبق دیتی ہے۔ یہ آزمائش عملی طور پر یہ آپ کو بتاتی ہے کہ کتنے ضعیف، آپ یعنی تم کتنے ضعیف انسان ہو، اور اپنے رب کے سہارے کے بغیر کسی ادنا سے ادنا جو فائدہ ہے اس کو نہیں حاصل کر سکتے، یا کوئی بھی جو برائی ہے اس کو اپنے سے دور نہیں کر سکتے۔ لہذا تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے، اس طرح اس کی طرف پلٹو جیسا کہ اس کی طرف پلٹنے کا حق ہے۔ اور ایسی آزمائشوں کے وقت جب یہ ایک فکر اندر آتی ہے پھر ہی وہ وقت ہوتا ہے جب کہ انسان کے جو سٹیٹس ہے، اس کے جو یعنی رتبہ ہے دنیاوی طور پہ، جو اس کی جاہ و جلال ہوتا ہے، یا جو اس کا غرور اور تکبر ہوتا ہے، جو کبریائی بڑائی ہوتی ہے اس کے اندر اور غفلت ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس سے ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ واقعی ایک مسکین بندہ ہے جو کہ جس کو اپنے مولا کی طرف پلٹے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اور وہ ایک ضعیف آدمی ہے، انتہائی ضعیف مخلوق ہے، جس کو ایک جو قوی اللہ تعالیٰ کی طرف جو زبردست طاقتور ہے اس کے سہارا لیے بغیر اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس بارے میں کیا خوبصورت الفاظ سے اس کو بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر بندوں کا مداوات نہ کرتا ان کو آزمائشوں اور مصیبتوں کے ذریعے سے، تو بندے جو ہیں طغیانی میں، بغاوت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ ان کا مداوع نہ کرتا، ان کو دوا اس کی نہ دیتا، آزمائشوں کی دوا جو ہے ان کو نہ دیتا، تو وہ طغیانی میں اور سرکشی میں مبتلا ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ جب بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو وہ دوا، ابن قیم کا ہی قول ہے کہ وہ اس کو آزمائش کا اور امتحان کی دوا اس کو پلاتے ہیں، تاکہ اس دوا کے ذریعے جو اس کے مہلک اور تباہ کن جو اس میں بیماریاں، نفس کی بیماریاں رکھی ہیں، وہ اس کے نفس سے نکل جائیں۔ اور جب اس کا نفس اس طرح سے پاک ہو جاتا ہے تو پھر جو اشرف ترین یعنی جو سب سے جو اعلیٰ ترین منزلت ہے اس دنیا میں جو کسی بندے کو حاصل ہوتی ہے، وہ اللہ کا حقیقی معنی بندہ بن جائے، وہ اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اس کا وہ اللہ تعالیٰ اس کو اہل بنا دیتے ہیں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اس کی قربت کا اس کو اہل بن جاتا ہے۔ لہذا آزمائش آنے، یہاں تک ابن قیم میں قول ختم ہوا، یعنی آزمائش آنے کی وجہ سے جو انسان توحید، ایمان، توکل کی طرف جاتا ہے، اور جو نفس کی بیماری ہیں، جو اس کا غرور، تکبر اور غفلت اور عجب، اپنے ناز ہوتا ہے، وہ اس کا اندر سے نکل جاتا ہے اور اللہ کا واقعی وہ حقیقی معنی ایک بندہ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ اگلی بات جو آزمائشوں کی حکمت میں ایک نظر آتی ہے، اور جو کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی حنین کے موقع پہ جہاں اس کا آزمائش کا تذکرہ کیا وہاں اس کا ذکر فرمایا، وہ یہ کہ ناز، اپنے نفس پہ جو ناز کرنا، اس کو بڑا سمجھنا، اس آفت سے آزمائش جو ہے وہ انسان کو چھٹکارا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ اور حنین کے دن، یہ اس سے آیت کی ابتدا یہ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت سے میدانوں میں نصرت عطا فرمائی، فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور اس نے حنین کے دن بھی تمہیں نصرت عطا فرمائی۔ اور آگے دیکھیں اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جبکہ تمہیں اپنی کثرت پہ تم ناز کرنے لگے تھے، تمہیں عجب ہونے لگا تھا، ناز کرنے لگے تھے۔ اس دن جیسے کہ وہ مغازی میں، کتاب المغازی میں آتی ہے روایت کے، ایک کسی صحابی نے، یہ لوگوں نے آپس میں کہا کہ آج تو ہم قلت کی وجہ سے ہزیمت سے دو چار نہیں ہو سکتے، ہم اپنی تعداد تھوڑی ہونے کی وجہ سے ہم ہزیمت کا شکار نہیں ہو سکتے، ہم تو اتنے زیادہ آج ہو گئے ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بڑی بھاری لگی،
اور اس کی وجہ سے جو مسلمانوں میں ایک عجب پیدا ہو گیا تھا، ناز پیدا ہو گیا تھا، جو بڑائی آ رہی تھی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہزیمت سے دو چار فرمایا. یہ اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نصرت سے پہلے ان کو ہزیمت سے دو چار فرمایا، تاکہ جیسے اس میں ابن قیم نے تبصرہ کیا کہ وہ سر جو کہ فتح مکہ سر بڑے اٹھا کے مکہ میں فتح کے وقت یعنی داخل ہوئے تھے، ایک بڑائی کی یعنی بڑائی ان کے اندر تھی، اس وجہ سے اٹھا کے داخل ہوئے تھے. اس طرح داخل نہیں تھے جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے کہ ان کا جو اتنا سر جھکا ہوا تھا، اتنی گردن جھکی ہوئی تھی، قریب تھا کہ ان کے جو تھوڑی ہے وہ ان کے گھوڑے پر یعنی لگ جائے. اور اس حالت میں اپنے رب کے سامنے عاجزی اور انکساری کی وجہ سے تو وہ لوگ ایسے بھی دوسری طرف ایسے بہت سے لوگ تھے جو کہ اس طرح نہیں بلکہ اپنا سر اٹھا کے اندر جا رہے تھے. ان میں یہ کیفیت نہیں تھی، ان میں یہ عاجزی انکساری کے پیچھے بڑائی آ گئی تھی، اپنے نفس پہ اپنی کثرت پہ ناز آ گیا تھا کہ اب تو ہم کسی جنگ میں ہار نہیں سکتے، اتنی بڑی تعداد ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہزیمت سے دو چار کیا تو اللہ کے سہارے کے بغیر اگر وہ اپنے نفس پہ ناز کرنے لگیں گے تو پھر وہ ہزیمت سے دو چار ہوں گے. اللہ کا سہارا جو ہے ان کے لازم ہے، اور اس طرح سے ان کی اوقات جو ہے وہ سکھائی گئی. اس تعلق سے غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ نے جو بڑی یعنی مسلمان ایک بہت بڑے صدمے سے دو چار ہوئے تھے، اس میں ہمیں کئی ایک حکمتیں بتائی گئی آزمائشوں کی. اس میں ایک آیت یہ بھی آتی ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. کہ اور یہ سورہ آل عمران میں جو ہے بہت ساری آیات ہیں تواتر کے ساتھ جس میں غزوہ احد پہ تبصرہ ہے. اس میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ اور تاکہ اللہ تعالیٰ جانچ لے، تمحیص کر لے، جانچ لے، یا تمہیں نجات ان لوگوں کو نجات دے دے جو کہ ایمان لائے، اور ان کو برباد کر دے جو کہ کافر ہیں، کفار کو برباد کرتے. اور اس میں جو نجات دینا ہے وہ کئی چیزوں سے نجات دینا، جیسے مفسرین نے آیت میں لکھا ہے شامل ہے. ان کو گناہوں سے نجات دینا بھی، ان کو جو نفس کی آفتیں اس سے نجات دینا بھی، اور جو منافقین اندر آ گئے اس سے نجات دینا بھی اس میں شامل ہو بھی. ایسے موقعوں پہ الگ ہو کے سامنے آئے تھے. اور دوسری طرف دوسری حکمت جو اللہ تعالیٰ نے شاید میں بیان کی وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافرین کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علیحدہ کر دے، ان کو برباد فرما دے. کیسے مسلمانوں پہ ایک آزمائش ہے، اس کی کیا تفصیل ہوگی کہ مسلمان پہ آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی حکمت یہ بتا رہے ہیں کہ ایک حکمت اس کی یہ کہ کافر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو برباد فرما دے. اس کی جو علماء نے تفسیر لکھی ہے کس طرح سے یہ حکمت جو پوری ہوتی ہے، یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو جائے کفار کو ہلاک کرنے کا تو ان کو ایسے اسباب ان کے لیے مہیا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے طغیانی سرکشی پہ آ جائیں. کفر تو ان کا ایک ہے ہی بربادی کا سبب، لیکن اس کے علاوہ بندوں پر سرکشی اور طغیانی کرنے لگ جائیں، ظلم کے پہاڑ ڈھانے لگ جائیں. جب مسلمانوں کو ہزیمت پہنچتی ہے، ان کو ذوف میں دیکھتے ہیں تو پھر وہ ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، وہ ان پہ ظلم کے پہاڑ جو ہے ڈھانے لگتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب کا دروازہ جو ہے وہ ان کے لیے کھل جاتا ہے. اس طریقے سے وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ جو مسلمانوں پر آزمائش ان کو ہزیمت ہوتی ہے اس کی وجہ سے بعض دفعہ جو کفار ہیں ان کو ہلاک کرنا اس سے مقصود ہوتا ہے. اس سے اگلی آیت میں سورہ آل عمران میں فرمایا جا رہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے سمجھ لیا تم جنت میں داخل ہوگے، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور حالانکہ ابھی اللہ نے یہ جانا نہیں کہ تم میں سے کون جہاد کرنے والے ہیں اور کون تم میں سے صبر کرنے والے ہیں. البیہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمایا ہی نہیں ہے، تمہیں جانچا نہیں ہے، تم سمجھ رہے ایسے ہی تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے بچا کے رکھے، اور جو آزمائشیں میں آئیں اس پر صبر کرنے کی صحیح معنی میں توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں اس آیت کے مصداق کے نظر بھی آتا ہے جن لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ احد میں جنہوں نے جنگ کی ان کا کیسا اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو برباد فرمایا تھا بعد میں. 8ویں بات، اور یہ بات بھی بڑی کھل کے آج کل کے دور میں شاید پہلے سے زیادہ کھل کے سامنے نظر آتی ہے، جو کیونکہ جو اسلام ہے اتنا اس کا بول بالا نہیں جتنا کہ پہلے کسی دور میں تھا. وہ یہ کہ لوگوں کے حقائق اور ان کی جو اصلیت ہے وہ سامنے آتی ہے. ایسے جب آزمائش آتی ہے تو اس میں لوگوں کی حقیقت کھل کے سامنے آتی ہے. حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب عافیت میں ہوتے ہیں لوگ، جب خوشحالی ہوتی ہے تو لوگ چھپے رہتے ہیں، ان کا معاملہ چھپا رہتا ہے. جب ان پر بلا نازل ہوتی ہے آزمائش تو پھر وہ اپنی اصلیت کی طرف پلٹ جاتے ہیں. جو مومن ہے وہ اپنے ایمان کی طرف اور منافق اپنے نفاق کی طرف پلٹ جاتے ہیں. جب آزمائش آتی ہے اس میں وہی بندہ ٹھہر سکتا ہے جو کہ واقعی اہل ایمان ہوگا. اس میں جو برے اور اچھے کی چھانٹی رہتی ہے، جو منافقین ہیں وہ چھٹ جاتے ہیں. اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے
کہ جو منافقین چالیں چل رہے ہوتے ہیں وہ لوگ یعنی پہچانے جاتے ہیں کہ اصل میں کون منافق تھے، اور ان کے ساتھ جو دوسرے بعض مسلمان دھوکہ کھا کے کفار یا منافقین ان کے ساتھ دھوکہ کھا کے جو حسن ظن کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ان کی اصلیت سامنے آنے کی وجہ سے حسن ظن جو بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی اصلیت لوگوں کے سامنے آئی تھی. یہ بھی ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ جو مجرم ہے وہ کھل کے اس طرح سامنے آتے ہیں تو لوگوں کی اصلیت سامنے آتی ہے. اس بارے میں ایک جو اور واقعہ میں سیرت میں نظر آتا ہے، امام بیہقی نے اس کو دلائل النبوہ میں روایت فرمایا. کہتے ہیں کہ جب اسراء و معراج کا واقعہ ہوا اس کے بعد بہت سے لوگ فتنے میں پڑ گئے. کچھ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے، ان کو کہا کہ آپ یہ یقین کرتے ہیں آپ کا جو صاحب ہے، آپ کے جو یعنی یار ہیں، وہ آپ کے دوست، وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا میں بالکل یقین کرتا ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا کہ آپ اس بات پہ یقین کرتے ہیں کہ ایک رات کے اندر مکہ سے شام، ملک کے شام گئے اور پھر اسی رات میں وہاں سے واپس بھی پلٹ آئے، آپ اس پہ یقین کرتے ہیں ایک رات میں ایسا انہوں نے کہا، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک رات میں گئے اور واپس آ گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو اس سے بھی بڑی باتوں میں ان پہ یقین کرتا ہوں، جس پہ بھی جو وہ آسمان کی خبر ہمارے تک پہنچاتے ہیں میں تو اس پر بھی ان کی تصدیق کرتا ہوں. انہوں نے کہا ہے جو سچ کہا ہے. اور اس واقعے کے بعد ہی حضرت ابوبکر کو صدیق کا لقب دیا گیا، ان کو صدیق سے پہچانا جانے لگا. صادق سے مبالغت کیا سیکھے، ہمیشہ جو یعنی سچ کو سچ ہی کہے، جو سچ بہت زیادہ سچ بولنے والا. تو حضرت یہ پہلے لوگ جو ہیں، جو بعض لوگ سچائی میں یعنی ان کو سچائی ان کی مان رہے تھے، رسول کی تصدیق کر رہے تھے، جب وہ ایک آزمائش ہے، ایک ایسے ہی اسراء و معراج کا واقعہ ہے تو کئی لوگ کھل کے سامنے آئے کہ اب کیا اس بات پہ بھی یقین کریں. وہ کھل کے سامنے آئے اور ابوبکر جیسے اور بھی کئی صحابہ تھے وہ اس میں ثابت قدم رہے. اگلی بات آزمائشوں کا جو ایک اور فائدہ ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگوں کی اس طریقے سے تربیت ہوتی ہے، ان کو تیار کیا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ انبیاء پر کیسی آزمائشیں آئی ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیسی مشکل زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چنی. بچپن سے ہی یعنی یتیم پیدا ہی ہوئے، یتیم ہوئے، اور پھر تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ ان کی ماں بھی جو ہے وہ فوت ہو گئی، اور یعنی ماں اور باپ دونوں سے محروم ہو گئے. آگے جا کے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے جو چچا ہیں ابو طالب، ان کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ان کے خدیجہ کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ان کے سارے جو مذکر یعنی جو بیٹے تھے وہ بھی تمام کے تمام ان کی زندگی میں ہی جو ہیں وہ وفات پائے جاتے ہیں. ان کی بیٹیوں میں سے ایک کے سوا تینوں جو ہیں، حضرت فاطمہ کے سوا تینوں، وہ بھی ان کی وفات ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی یہ تو ایک صرف پہلو ہے. آزمائشیں دیکھیں تو کیسی آزمائشیں، اور نبی بننے سے پہلے بھی کتنی آزمائشیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کٹھن ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی فرمایا علم یجد کے یتیمن فآوا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یتیم نہ پایا اور پھر تمہیں ٹھکانہ دیا، تمہیں اپنے یعنی تمہیں سہارا دیا. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس بات کے لیے تیار کر رہے تھے کہ آئندہ جو ایک بہت بڑی ان پر ذمہ داری آنے والی ہے، نبوت کی ذمہ داری، اس کو برداشت کرنے کی اہلیت اسی شخص میں ہو سکتی ہے جو کہ کٹھن رستوں سے گزرا ہو، اس نے مشقتیں برداشت کی، اور پھر جب ایسی کٹھن ذمہ داری آئے گی اس کو بھی، اس میں جو مشکلات ہیں اس میں بھی وہ کھڑا رہنے کے وہ قابل ہوگا. اور یہ بات ہمیں یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تھی. لیکن آپ یہ مشاہدہ ایک عام کر سکتے ہیں، جو بندہ آزمائش سے گزر جاتا ہے وہ آئندہ آزمائش دوبارہ یعنی آزمائشوں کے سامنے کھڑا ہونا اور مشکل فیصلے کرنا، صحیح فیصلے لیکن مشکل فیصلے کرنا، چیلنج لینا، اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اس کے لیے آئندہ کے لیے جو مرد کامل ہمیں چاہیے ہوتا ہے، یعنی کامل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی، لیکن ایک انسان، ایک بشر اپنے ہونے یعنی جتنے کے استطاعت ہوتی ہے انسان کی، ایک جیسا انسان چاہیے ہوتا ہے ایک مستقبل بنانے کے لیے، تو وہ اس کی اہلیت اس کے اندر اس طرح سے پیدا ہوتی ہے. آزمائشیں مستقبل کے لیے لوگوں کو تیار کرتی ہیں. اس بات میں ظاہر مزید تفاصیل بھی آ سکتی ہیں. 10ویں بات یہ کہ اسی کی آزمائشوں کی ایک حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ دشمن اور جو دوست ہے وہ کھل کے سامنے آیا تھا اس میں. اور ایک وہ دوست جو کہ صرف حقیقی معنی میں دوست ہے، دوسری طرف وہ دوست جو کہ مصلحت کی خاطر آپ کا دوست تھا، اور جب وہ مصلحت ختم ہو گئی، آزمائش آ گئی، تو وہ دوست ختم ہو جائے گا. صرف وہی دوست آپ کا رہے گا باقی، جو کہ حقیقی معنی میں آپ کا دوست تھا، اندر سے دل سے آپ کا دوست تھا. اور ظاہر ہے آج کل کتنی بڑی تعداد ہے ایسے دوستوں کی جو بہت اچھے دوست ہوتے ہیں لیکن مصلحت کی خاطر ہوتے ہیں. وہ جو صحیح دوستی ہوتی ہے وہ ایسے موقعوں میں پھر سامنے آتی ہے، جب آزمائشیں آتی ہیں تو پھر کون ہماری مدد کو آتا ہے، وہ اصل میں ثابت ہوتا ہے کہ یہ اصل میں اصلی دوست ہے. اور ایک شاعر نے کیا خوبصورت ایک شعر کہا کہ جزا اللہ الشدائد کل خیر
عرفت بها عدوی من صدیقی، کہ اللہ تعالیٰ شدائد کو، جو مصیبتیں، ان کو جزائے خیر دے، کیونکہ میں نے ان کے ذریعے ہی اپنے دشمن کو اپنے دوست سے پہچانا ہے، کیونکہ آزمائش آتی پھر یہ دشمن دوست علیحدہ ہوتے ہیں۔ اگلی بات جو آزمائشوں کی حکمت میں قرآن مجید میں پتہ لگتی ہے وہ یہ کہ آزمائشیں آپ کو اپنے گناہوں کی یاد دلاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ جو بھی تمہیں برائی پہنچے گی وہ تمہارے ہی اپنے نفس کی طرف سے، وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور جو بھی تمہیں مصیبت پہنچے گی تو وہ تمہاری اپنی ہاتھ کی کمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کتنی ہی باتوں سے درگزر بھی فرماتے ہیں، ویعفو عن کثیر، بہت سی باتوں سے وہ درگزر فرما دیتا ہے۔ لہذا آزمائش جو ہے وہ ایک موقع فراہم کرتی ہے توبہ کرنے کا، اس سے پہلے کہ بڑا عذاب قیامت کے دن کا جو عذاب ہے وہ ہمیں آ لے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم یقیناً ان کو پہلے اور چھوٹے جو عذاب سے دوچار کریں گے، اس دون العذاب الاکبر، اس عذاب اکبر سے پہلے جو قیامت کا عذاب ہے، لعلہم یرجعون، شاید کہ لوگ پلٹ آئیں، شاید کہ لوگ جو ہیں واپس آ جائیں۔ یہ انسان کو واپس اللہ کی طرف پلٹنے کا ایک موقع بھی فراہم کرتی ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ وہ انسان جو کہ طغیانی پر جا رہا ہے، اللہ کی طرف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جب آزمائش سے اس کو دوچار کر رہے ہیں تو یہاں بھی جو ایک حکمت اس کی بتائی گئی، صرف وجہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے انتقام لینا ہے، اس کو محض عذاب دینا مقصود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عذاب کو تو قیامت کے دن تک اس کو مہلت بھی لوگوں کو دیتے ہیں، لیکن جو اس میں رحمت کا بھی پہلو اندر پوشیدہ ہوتا ہے کہ اس آزمائش کی وجہ سے اگر وہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے تو اس کا اللہ کی طرف پلٹنا جو ہے یہ اس کے لیے جو اس کو خیر اس کی وجہ سے حاصل ہوئی وہ اس خیر سے کہیں زیادہ ہے جو کہ اس سے چلی گئی اس آزمائش کی صورت میں جو اس کو دنیاوی نقصان اٹھانا پڑا۔ تو اللہ کی پہچان اگر اس کو اس آزمائش کی وجہ سے ہوگی تو اور اس کو یعنی اس سے بڑھ کے فائدہ کوئی اور نہیں ہے۔ اس میں جو بھی اگر زندگی جو ہے وہ اس طرح ہی بڑی اچھی خوشحالی میں انسان کی چلتی رہے پھر وہ ایک مرحلہ آتا ہے کہ وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ سے مستغنی سمجھنے لگتا ہے، اپنے آپ کو بے نیاز اللہ سمجھنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایک یعنی آزمائشوں سے دوچار کرتے رہتے تاکہ وہ اللہ کی طرف جو پلٹنے کا اس کو ایک موقع ملتا رہے۔ اگلی بات جو آزمائشوں میں نظر آتی ہے کہ دنیا کی حقیقت کو ہمارے سامنے لاتے ہیں اور کہ یہ جو ہے متاع الغرور ہے، ایک چلی جانے والی چیز ہے، دھوکے کی چیز ہے، اور اصل میں جو زندگی ہے وہی آخرت کی زندگی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کہ اصل میں آخرت کی زندگی زندہ اصلی زندگی ہے، کاش کے یہ لوگ جان لیں۔ جہاں تک یہ زندگی ہے تو لقد خلقنا الانسان فی کبد، تو ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، وہ نیک ہو یا برا انسان ہو، ہم نے ہر انسان کو مشقت میں پیدا کیا، یہ مشقتوں کی زندگی۔ اصلی جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے جس کی طرف انسان کو توجہ دینی چاہیے۔ اگلی جو حکمت یہ کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دیتا ہے اس کی صحیح قدر تبھی ہوتی ہے جب وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ تو ایک نعمت چھننے کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان جو نعمت اس کو ملی ہوتی ہے، جو نعمتیں اس کو میسر ہوتی ہیں، اس پر شکر کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، جس کو ایک فور گرانٹیڈ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو ہے ہی ہیں، چاہے وہ صحت کی نعمت ہے، مال کی، اولاد کی نعمت ہے، تو اسے کوئی نعمت چھنتی ہے پھر وہ سمجھتا ہے کتنی بڑی نعمت اس کو حاصل تھی، اس پہ شکر کرنے لگتا ہے۔ آخری اور چودہویں بات ہے کہ جنت کا شوق، اس کی تڑپ آزمائشوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ انسان جب دیکھتا ہے دنیا کی بے ثباتی، دیکھتا ہے دنیا کی یہ تنگینیاں، ایک پہلے کس حال میں تھا اور پھر کچھ گھڑیاں گزری کہ انسان بھی کچھ دوسرے حال میں چلا گیا، اور پہلے خوشحال تھا پھر ایک دم بدحال ہو گیا، تو وہ اس کو اس جو دار آخرت کا شوق اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، جو کہ جہاں پہ کہ جس کو زوال لاحق نہیں ہوگا، جہاں پہ جو نعمتیں ہیں وہ ابدی نعمتیں ہوں گی، جنت کا شوق مزید اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر ہمیشہ ہی انسان بڑے خوشحالی میں اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو اس میں جنت کی تڑپ جو ہے تھوڑی ہوتی ہے، اس کا خیال تھوڑا آتا ہے، مصیبتوں کی وجہ سے اس کو زیادہ اس کی تڑپ اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ یہ بعض حکمتیں تھیں، بعض مصلحتیں جو کہ علماء نے بیان کی، قرآن و حدیث میں جن کو بیان کیا گیا، اور اس تعلق سے ایک کرنے کا کام جس کو اجاگر کرنا چاہیے یہ بھی ہے کہ آزمائش کے چھٹ جانے کا جو انتظار کرنا ہے یہ بذات خود ایک عبادت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مع العسر یسرا یا الا ان نصر اللہ قریب، تو اللہ تعالیٰ کی نصرت پر یقین رکھنا، اور یہ کہ یہ مشکل گھڑی آئی ہے اس کے بعد دوسری گھڑی آنے والی ہے، اس پر یقین رکھنا آزمائش کو ختم
کہ جلدی ختم ہو جائے گی، یعنی کب آزمائش ختم ہوگی، اللہ کی طرف سے اس کی امید رکھنا، اس کا انتظار کرنا ذات خود ایک عبادت ہے، جو کہ اس کے فوائد میں سے ایک ہے۔ جیسے آزمائش آئی تو یہ عبادت جو ہے وہ اجاگر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں، ہمارے بھائی جو بھی اس آزمائش میں پڑ گئے ہیں، ان کو اس آزمائش سے بطریق احسن نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو صبر جمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آزمائش کی صورت میں ان کو اللہ کی طرف ایسا پلٹا دے جو کہ ان کے لیے اس سے کہیں بہتر سرمایہ، جو سرمایہ ان سے دنیاوی ساز و سامان کی صورت میں جو کہ ان سے چھن گیا، ان کو اللہ تعالیٰ کو صحیح معنی میں پہچان لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں اپنے بھائیوں کی حتی الامکان مدد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم بیٹھنا ہمارا قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دے۔ پاکستان کے جو اے اللہ انتہائی بد امنی کے حالات ہیں، اللہ جو بھی اس کے پیچھے سازشیں کرنے والے ہیں، خواہ وہ ہمارے اندر سے ہوں یا باہر کے لوگوں سازشیں کرنے والے ہیں، اللہ ہم ان کو اگر نہ بھی جانیں تو ان سب کو جانتا ہے۔ اللہ ان کی شر سے ہمیں بچا لے۔ اللہ جو بھی ہمارے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف سازشیں چلنے کی کوشش کرے، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، اس کی سازش اسی پر ہی پھیر دے، اس کی تدبیر کو، اس کی تدمیر، اس کی ہلاکت کا باعث بنا دے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔